خدا کا خاص ایک احسان ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کے بے پایہ لطف و احسان، اس کے کرم، اس کی بندہ پروری کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان حافظ محمد رحیم احمد خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں، نہ صرف روشنی ڈالیں بلکہ آپ کی جتنی جو زندگی میں احوال ہیں، آپ کی تصنیف و تالیف ہے، تعلیم و تربیت ہے، آپ کی روحانیت ہے، آپ کی مشاہدات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت خاص پیش کی ہے، مدعو کیا ہے، ممتاز و معروف مذہبی اسکالر ہیں، ماشاءاللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، علم کی وسعتیں عطا کی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور مہمان تشریف فرما ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کا بھی ایک نام ہے، ڈاکٹری کے حساب سے آپ بھی جو ہے وہ اردو ادب سے جو ہے وابستگی ہے، آپ کی ایجوکیشن سے بھی وابستگی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج جو ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آباء و اجداد ہیں، وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گیسو دراز حضرت امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے، تو ظاہر ہے آپ کے آباء و اجداد مدینہ سے آئے اور بغداد اور ایران کے علاقوں سے ہوتے ہوئے اس وقت خراسان کے ایک شہر جو ہیں وہ ہرات جو ہے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو جب یہ ان کے آباء و اجداد ہرات میں آباد تھے تو وہاں سے ہندوستان کی طرف ان کی مراجعت ہوئی اور وہ یہاں آ کے آباد ہوئے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ جہاد کے لیے بھی آتے تھے اور بادشاہوں کی ضرورت بھی ہوتی تھی، تو مسلمان کثرت سے یہاں جمع ہو کے تو جو اپنا دینی کام ہے یا حکومتی کام ہے اس میں حکومت کی مدد کرتے تھے۔ تو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی وہاں سے منتقل ہو کے تو اس خطہ ہند میں آ کے آباد ہوئے۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد جو تھے ان کا نام یوسف تھا، اور وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سلسلہ چشتیہ کہیں یا حضرت نظام الدین اولیاء کہیں، ان سے ان کی وابستگی پیداشی اور فطری ہے، کیونکہ جس گھر میں انہوں نے جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی، ان کی پرورش ہوئی، تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے رنگ والا گھر تھا۔ بہر کیف وہ یہاں دہلی میں آباد تھے ان کے والد ماجد۔ تو یہ بادشاہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اپنے دور میں، جیسے ہمارے ہاں ایک نیا دارالحکومت آباد ہوا اسلام آباد کے نام سے، تو اس وقت جو ہے نا سلطان محمد تغلق خان جو تھا اس کو خیال ہوا کہ وہ حیدرآباد کی طرف اس طرف جو ہے وہ ایک شہر آباد کرے، تو چنانچہ اس نے ایک شہر وہاں پر آباد کیا دولت آباد کے نام سے۔ تو دہلی سے ارباب علم، اصحاب معرفت، اصحاب ہنر، ان کو اس نے حکم دیا کہ وہ سارے حضرات جو ہے نا وہ وہاں چلے جائیں اور اس شہر کو نئے طریقے سے آباد کرنا ہے، تو یہ سارے حضرات وہاں جمع ہو جائیں۔ تو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد جو تھے یہ وہاں منتقل ہو گئے۔ تو جب یہ وہاں منتقل ہوئے تو وہیں پر جو ہے حضرت جن کا نام محمد ہے، سید تو اس لیے ہے، سید تو وہ خاندان کے لحاظ سے ہیں، تو یہ وہاں پر جو ہے نا پیدا ہوئے 721 ہجری میں، یا اس کے کم و بیش اس زمانے کے حساب سے جو بھی تاریخ ہوگی، لیکن عموماً کہا جاتا ہے 721 ہجری میں یہ وہاں پر پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ دور تھا 721 ہجری کا، اس دنیا سے رخصت ہونے والا حضرت نظام الدین اولیاء کا۔ وہ 720 یا 21 میں انتقال ہوا ان کا، یا 725 میں ہوا،
تو یہ وہ دور تھا ان کا، آخری دور تھا، تو وہ جانے والے تھے. تو وہاں پر جو ہے یہ پیدا ہوئے اور وہیں پر ان کی پرورش ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ 15 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ، ان کے بھائی ایک اور بھی تھے، تو ان دونوں کو لے کے وہ دہلی میں آ گئے. تو جب وہ دہلی میں آئیں تو یہ خانقاہ میں آ گئے اور دوسرے بھائی ان کے دنیاوی کاموں میں لگ گئے. تو یہ خانقاہ میں آئے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی خانقاہ میں آئے. تو وہاں آ کے انہوں نے ریاضت مجاہدہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں دہلی کے علماء سے یہ علم بھی حاصل کرتے رہے. تو جب یہ مطلب یہ علماء کرام سے علم حاصل کرتے رہے تو یہ ہر فن میں ماہر ہوتے گئے. جیسے مدارس نظامیہ ہیں تو ان میں جس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے تو وہ ساری تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور تصوف کی تربیت کے لیے وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں وہ حاضر باش تھے. تو اس طریقے سے دونوں کام ان کے دہلی میں ہوئے کہ دہلی کے علماء سے علم حاصل کیا، اور دہلی ہی کے ایک بڑے جلیل القدر شیخ طریقت جو ہیں ان سے انہوں نے علم تصوف یعنی علم معرفت حاصل کیا، روحانی منزلیں طے کی، ریاضتیں کی، مجاہدہ کیے، اور اس طریقے سے وہ معرفت کے بلند مقام ماشاء پر اللہ، فائز. بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آپ کا نام تو مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ محمد ہے. آپ کا جو لقب ہے گیسو دراز، یہ کیسے پڑا اور یہ کیوں مشہور ہوا اور آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامہ. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو تاریخی پیرہن میں جڑے ہوئے جو معاملات تھے ان کو بیان فرمایا. میں اسی میں سے کچھ چیدہ باتیں آپ کے حضور عرض کروں گا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ فَاسْکُرُونِی أَذْکُرُکُم، جب ذکر یہاں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر وہاں کیا گیا ہے، اسی لیے وہ زد عام ہوتا ہے. تو اب معاملہ جب بندہ نواز گیسو دراز کا ہے تو کہیں پر جب اللہ رب العزت کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں اور جب اس کے اوپر نوازشات کی بارش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی زندگی سے ہی وہ آثار نمو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کے بارے میں معاملات ایسے بھی مشہور ہیں کہ آپ شروع سے ہی یعنی دوست نواز تھے، تعلق داری کی مثال آپ پر ختم تھی. یعنی آپ کے دوست آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے، یعنی آپ کا معاملہ عارفانہ اور محبتانہ اور معرفتانہ اتنا زبردست تھا دوستوں کے مابین کہ جب بھی کوئی کام کرتے تو ان کو شریک کرتے، اور دوست اللہ یہ ان کے لیے پانی کا گھڑا بھر کے رکھتے، ان کے وضو کرواتے یعنی دوست. اور آپ اپنی نوازشات میں اتنے بہترین تھے، اتنے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ ظرف تھے. یعنی بچپن کی زندگی ہے، چھوٹی عمر ہے، اس چھوٹی زندگی کے اندر، اس ابتدائی زندگی کے اندر آپ اپنے دوستوں کو انعامات سے نواز رہے ہیں. جس طریقے سے ایک بزرگ، ایک صوفی جس طریقے سے اپنے مریدین کو نوازتا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں. دیکھیے جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 721 یا 722 کا یہ جو معاملہ ہے جس میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا جو معاملہ ہے، جس میں ان کی رحلت کا بھی معاملہ قریب ہے، اور یہی ایک ٹائم ہے جس کے اندر یہ ساری بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہے کیا، چشتیہ کا ایک نظام شروع سے چلا آیا کہ چشتیہ میں تصوف عشق کے رنگ میں پیش کیا گیا. اور عشق کے رنگ میں جب پہلے جو دیکھا جاتا تھا کہ مزاج غرق ہوا، جیسے ہی وہ مزاج غرق ہوتا تھا تو پھر وہ طبیعت پر نمو ہونا شروع ہو جاتا تھا، پھر وہ اس عارف کے مزاج پر نمو ہونا شروع ہو جاتا تھا. اور یہی چشتی رنگ ہے، یہی چشتی رنگ بندہ نواز گیسو دراز پر نظر آیا. اب آپ نے سوال فرمایا تھا کہ یہ گیسو دراز انہیں کیوں کہا جاتا ہے. اس کے حوالے سے دو تاریخی روایات ہیں. ایک روایت جو کہ ایسی ہے کہ جس کو کہ زد عام کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد کی پالکی کہیں سفر کے لیے روانہ تھی، اور قریب آدھے دن کا سفر تھا وہ جس کے لیے وہ روانہ ہو رہی تھی. تو آپ کے مریدین ان کو اٹھانے والے تھے، تو آپ وہیں موجود تھے. آپ نے عجلت کرتے ہوئے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے جیسے کہا کہ میں اپنے مرید کی پالکی کا حصہ میں لے کر کے اپنے کاندھے پہ لے کے چلوں گا. تو اس میں ہوا یہ کہ آپ ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کی گیسو دراز تھے، اور وہ سادات کی خاص نشانی کے طور پہ گنا جاتا تھا. اور گیسو دراز اس قبیلے کی نشانی تھی، یعنی وہ سادات کی نشانی کے طور پہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا، جس کو جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو لہٰذا یہ جو بات تھی کہ گیسو دراز تو آپ ویسے ہی تھے، لیکن ہوا کیا کہ مرشد نے جب زد عام کیا، جب زبان سے مرشد کے نکل گیا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کلام الہی تھا، وہ کرم تھا جو وہاں سے ہو رہا تھا، اور وہاں سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا بندہ نوازی. دیکھیے چشت کی خاصہ خاص ہے یہ بات کہ جب بھی کہیں پر عنایات کا معاملہ ہو تو دیکھیے ان کا جو ٹارگیٹڈ ایریا ہے وہاں پر تو بدھزم اتنا عام تھا کہ جس کو دل
دل ہی کو دلوں سے جیتا جا سکتا تھا، اپنے اخلاقیات سے جیتا جا سکتا تھا۔ تو یہ وہ ترتیب تھی جو اخلاقیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ حسینی سادات ہوتے ہوئے آپ کے مزاج میں پیدائشی طور پہ موجود تھی، آپ کے قبلہ والد صاحب کے مزاج میں پیدائشی طور پہ موجود تھی، آپ کے نانا کے مزاج میں پیدائشی طور پہ موجود تھی۔ تو یہ جو صفت تھی جو نانا سے اور والدہ سے چلی آ رہی تھی، تو یہ مزاج دیکھیے نا، کبھی بھی انسان کے اوپر یہ مزاج جب ہوتا ہے وہ فطری، وہ وراثت میں ملتا ہے۔ تو یہ جب مزاج ان کو وراثت میں ملا اور تصوف کا ان کو رنگ چڑھ گیا تو یہ بندہ نواز ہو گئے، اور وہ بندہ نوازی کا رنگ صحیح معنی میں جب نظر آیا کہ جب مرشد نے ان کو نوازا، اور نوازنے کے بعد مرشد نے اپنی زبان سے فرمایا کہ تو گیسو دراز بھی ہے، تو بندہ نواز بھی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنے مرشد کی جو پالکی لے کے جا رہے تھے، اور مرشد تو سبھی جانتے ہیں جناب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ ان کے حضور پہنچے کیسے، وہاں تک پہنچے کیسے، آپ کا تعلق کیسے رہا وہاں تک پہنچنے کا؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ کے والد ماجد حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ تو یہ جو سلاسل کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے شناسہ ہوتے ہیں، کہ ایک اگر شیخ طریقت ہیں تو ان سے ایک شخص وابستہ ہے تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہے کہ جو ان کے شیخ سے وابستہ ہے۔ پھر کچھ لوگ عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں۔ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواص میں شمار تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تھے، اور یہ عالم بھی بڑے جید قسم کے تھے، اور اس لیے یہ دوسرے خلفاء جو ہیں ان سے تھوڑے ممتاز ہو کے رہتے تھے۔ دوسرے خلفاء بھی عالم تھے لیکن یہ بہت زیادہ جید عالم تھے، دوسرے خلفاء سے ان کو جو ہے نا امتیاز حاصل ہوتا تھا۔ تو حضرت چراغ دہلوی اور ان کے والد ماجد جو تھے حضرت گیسو دراز کے، تو یہ دونوں پیر بھائی تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اب پیچھے جو ان کے جانشین کے طور پہ بڑی شخصیت ہے تو وہ حضرت چراغ دہلوی ہیں۔ تو لہٰذا چراغ دہلوی کے پاس ان کی والدہ کا ان کو لے کے جانا یہ عقل کے بھی مطابق ہے، اور سمجھ کے بھی مطابق ہے، اور نقل کے بھی مطابق ہے، اور کلچر کے بھی مطابق ہے کہ ہونا یہی چاہیے۔ کیوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ان سب کے دلوں میں جاگزی تھی، اور ان کے جو خلیفہ اعظم ہیں، تو اب جب تصوف کی طرف جانا ہے یا اپنے معاملات کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ شیخ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، رجوع کیا جاتا ہے۔ تو حضرت چراغ دہلوی قدس سرہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضرت نظام الدین اولیاء کے بعد دہلی میں ان کے جانشین، ان کے نائب ہیں، اور پورے سلسلے کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں۔ تو ان کی طرف یہ جانا جو ہے یہ قرینے بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے حوالے سے۔ گفتگو جاری ہے لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لیتے ہیں ایک بریک اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اس مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ برقرار رہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج خصوصی پروگرام چل رہا ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے اوصاف ہیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منظور نظر ہوئے؟ بہت شکریہ قبلہ۔ میں عرض کروں کہ جب بھی کسی کو بہت بڑے منصب پہ فائز کیا جانا ہوتا ہے تو اس کی طرف مرشد کی نگاہ ٹکٹکی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ جہاں مریدین مرشد کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں مرشد بھی مرید، جب خاص کسی مرید کو نوازا جانا ہوتا ہے، وہ خاص معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ معاملات ایسے تھے۔ دیکھیے، آپ کے مزاج کے اندر پائے جانے والے تمام امور مرشد کو ڈیفینیٹلی اٹریکٹ کرتے ہوں گے، لیکن بہت خاص بات یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے کچھ مراقبہ کی آپ کے اوپر کیفیت طاری رہتی تھی، اور آپ بہت پسند فرماتے تھے خلوت کو، کیونکہ مزاج کے مطابق نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، اور ان کی اگر جوانی کے معاملات کو دیکھا جائے یا اگر ان کے بچپن کے معاملات کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ مماثلت نظر آتی ہے۔ جب ان دونوں باتوں کو آپ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں تو دونوں میں ایک ہی جیسی یکسانیت جو نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے جناب چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت عرصے بعد ایک نوجوان نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا، بہت عرصے بعد ایک نوجوان نے مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا، وہ حالات یاد دلا دیے، وہ بزرگان یاد دلا دیے، وہ عبادت کے معاملات یاد دلا دیے۔ دیکھیے، یہاں پر
اب بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن نوازشات کیا ہیں کہ نوازشات پھر وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ مرشد نے جیسے ہی مرید کیا وہیں سے دیکھ لیا یہی میرا نور نظر ہے، اسی کو ہی میں نے نوازنا ہے۔ دیکھیے وہ پالکی والا معاملہ ہو کہ جہاں پر آپ یہ فرما رہے ہیں تو وہاں پر جو آپ گیسو دراز کے ساتھ جو شعر ارشاد فرما رہے ہیں اس میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا مرید ہو وہ عاشق ہوگا، یعنی آپ نے یہیں سے ہی اندازہ لگا لیا، یہیں سے ہی آپ وہ حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے مرید کے اندر عشق کا منبع تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ آپ کے مزاج میں صبر آزمائی بے تحاشا تھی، کیونکہ آپ ایک ایسے ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب دہلی کے اندر بہت زیادہ قسم کی ٹرامول کنڈیشن تھی، انسرٹینٹی تھی، پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی۔ دیکھیے جس ماحول میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ ماحول جو ہے نا بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، پھر والدین کا یکے بعد دیگرے ہجرت کر جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، پھر اس علاقے میں جس علاقے میں آپ پیدا ہو رہے ہیں دہلی کے اندر، وہاں پر پولیٹیکلی اتنا انفلوئنشل ہو گیا تھا وہ معاملہ کہ بادشاہ نے وہ پراپرٹیز خریدنا شروع کر دی تھیں، کیونکہ وہ دارالحکومت کو شفٹ کرنا چاہتا تھا دولت پور کی جانب، دیوگڑھ کی جانب۔ تو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا، بچپن ایسے حالات میں گزرے تو وہ بچپن پر بہت زیادہ اثر انداز، لیکن ان مشکلات کے اندر اگر کسی کے اوپر اللہ کی کیفیت اور اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ اس کے ساتھ بنا ہوا ہو، تو جب آپ دولت پور جاتے ہیں تو آپ کو ایک جو بزرگ کا نام آتا ہے حضرت سید بابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد بھی ان سے فیضیاب ہوتے تھے، تو ان کی جو آپ جو مختلف ان کی مجالس کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور ان کی مجالس میں رات دن ایک ہی بات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ بار بار اس طرف جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے تو ذہن میں اپنا نصاب تیار کر رکھا تھا۔ یہ جو نصاب کی تیاری تھی اس نے مرشد کو بہت اٹریکٹ کیا کہ میں انہیں اپنی مسند پر بٹھاؤں۔ پھر ایک اور بڑا معاملہ ہے، دیکھیے 4 سال کے تھے آپ نے یہاں سے وہاں ہجرت کر لی، اس کے بعد 10 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی والد کا انتقال ہوا تو لوگوں کی بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں بزرگان کے حوالے سے، میں خاص طور سے یہاں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں الحمدللہ ببانگ دہل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام کے تمام عالم دین تھے۔ دیکھیے وہاں پر جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو سنوارا اور سکھایا جا رہا ہے، گاہے بگاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ عبادات کی طرف وہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی 15 سال کی ایج ہے، آپ نے قطب مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ شیخ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو کیا محبت کا معاملہ ہے، اور دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی دل تو مرید ہو چکا تھا، بس ایک کیفیتاً ان کے ساتھ معاملات کرنے تھے۔ اور یہ جو معاملہ تھا وہاں جب دیکھیں نا، یہ جو تعلق ہیں یہ دلی تعلق ہیں، یہ دلی معاملات ہیں، یہ دلی کیفیات ہیں۔ اب جب اتنا معاملہ وہاں جڑ چکا تھا تو یہاں پر مرشد کو بھی معلوم ہے کہ میں نے کس کو قربت سے رکھنا ہے اور کس کے ساتھ کس کا مقام کیا ہے، وہ ان کا مقام دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی بات میں عرض کروں کہ جب شیخ نے تمام کتب پڑھ لیں جو علم دینیا کی تمام کتب تھیں، تو اب وہ کتاب تو وہ جو علم تھا وہ تو سب کتابی تھا، اب اس کی امپلیمنٹیشن تھی۔ تو جب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے شیخ نے چناؤ کیا تو وہ بہت اہم معاملہ تھا شیخ کے لیے، اور وہ چناؤ کا جو عکس تھا بہترین طور پہ جناب گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پر نظر آنے لگا، اور یہی وجوہات بنی جس کی وجہ سے آپ شیخ چشت کے اس سلسلہ وار سیڑھیوں میں شامل ہوئے جس کے اندر وہ تمام بزرگان آتے ہیں جس نے ہند و پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ بیان فرمایا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی۔ مفتی صاحب آپ کی جو پیدائش ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش دہلی کی ہے، پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، دہلی سے ہجرت کر کے آپ کا مزار اقدس جو ہے وہ گلبرگہ شریف میں ہے، تو آپ نے ہجرت کیوں فرمائی، کیا وجوہات تھیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے کہ ان کے والد ماجد جو تھے وہ دولت آباد کی طرف آ گئے تھے، اور پھر 15 سال کی عمر میں یہ دہلی پہنچے۔ تو یہ حالات کے دیگر گوں ہوتے ہیں، سیاسی حالات جب ابتری پیدا ہوتی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے، فساد فی الارض پیدا ہو جاتا ہے، امن و امان نہیں رہتا، تو امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو بیان فرمایا، قریش کے بارے میں کہا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے تمہیں کھانے پینے کا سامان یہاں پر مہیا کر رکھا ہے اور تمہیں خوف سے پرامن کر رکھا ہے، یعنی ایک پرامن خطے میں تمہیں آباد کر رکھا ہے، تو گویا وہ خطہ جو امن والا ہو لوگ اس میں جا کے آباد ہوتے ہیں، فساد والی جگہ پہ، شورش والی جگہ پہ لوگ آباد نہیں ہوتے۔ تو اس زمانے کی جو صورتحال تھی وہ بالکل ایسی تھی کہ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ دہلی میں حضرت چراغ دہلوی کی جانشینی کرتے رہے۔ اب اس اپنے مرکز کو چھوڑ کے جانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، مشکل کام تھا، لیکن غیبی اشارے کے تحت وہ گئے، کیونکہ صورتحال یہ تھی کہ دہلی کے اوپر حملہ ہونے والا تھا،
اور دہلی نے تباہ و برباد ہونا تھا، تو لہٰذا آپ کو حکم ہوا غیبی اشارے کے حساب سے کہ آپ جو ہے نا یہاں سے کوچ کرو. سو حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین نے دہلی کو چھوڑا، ان کی خانقاہ کو چھوڑا، اور چھوڑ کے وہ پھر حیدرآباد دکن کی طرف گئے اور گلبرگہ میں جا کے انہوں نے اپنی جو ہے نا رہائش اختیار کی. تو یہ جو ہوتا ہے ہجرت ہوتی ہے، ایک ہجرت بھی انہوں نے کی اور دوسری ہجرت بھی انہوں نے کی، تو ذل ہجرتین ہیں. اور یہ بات آپ یاد رکھیں، جو ایک ہجرت کرتا ہے اس کا بھی اجر ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. کیا بات ہے. اور جو دو ہجرتیں کرتا ہے ذل ہجرتین ہوتا ہے، تو اسی کے حساب سے اس کا اجر ہوتا ہے. آج جو آپ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے رہے ہو، ان کا ذکر کر رہے ہو، تو یہ ذل ہجرتین ہونے کی وجہ سے ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ جزا عطا فرمائی. تو اللہ جل جلالہ نے ان سے کام لینا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے اپنی مشیت کے تخت، اپنی حکمت کے تخت ان کو وہاں منتقل کرا دیا پرامن علاقے میں، اور وہاں پر انہوں نے دین کا کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے. اس خطے کے لوگ والہانہ طور پہ ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کی محبت نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے. تو یہ ان خدمات کا صلہ ہے کہ جو انہوں نے اس دنیا میں کی ہیں، تو اللہ جل جلالہ ان کو اس کی جزا دے رہا ہے. تو دہلی سے ان کے منتقل ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ یہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے بہت ڈیپ میں جو ہے اس کا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ہجرت کر کے آپ جو ہے وہ گلبرگہ شریف آ گئے، تو گلبرگہ شریف میں آپ کی کیا معمولات زندگی تھی؟ کس طریقے سے اپنے مریدین کو تلقین کیا کرتے تھے؟ کیا معاملات تھے؟ کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے معاملہ پھر سے وہیں جڑ جاتا ہے جہاں سے آپ نے پالکی اٹھائی تھی. دیکھیے وہ نوازشات کی منتہا پر معاملہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک طرف تو پالکی اٹھائی اور ایک طرف اتنی تکلیف برداشت کی، دوسری جانب شیخ کے منہ سے جو دعا نکل رہی ہے کہ تمہاری پالکی اٹھانے کے لیے تو بادشاہ آئیں گے. تو یہ وہ معاملہ ہے، وہی نظر آتا ہے ہمیں گلبرگہ شریف کے اندر. دیکھیے مہاراشٹرا جو آج کل کا جہاں پر آپ دکن وغیرہ کے اندر آئے، آج بھی اگر اس کی ٹیریٹری کی طرف دیکھا جائے، یا گلبرگہ شریف کو اگر ہم آج بھی جا کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک کھیتی باڑی کا علاقہ ہے. مطلب وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، کسان ہوتے ہیں. ونس اگین ایک شہری زندگی ہے، ایک بہت ہی ویل اسٹیبلش زندگی ہے جہاں سے آپ گلبرگہ شریف کی طرف آ رہے ہیں. یہاں بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. مطلب آپ کی بندہ نوازی کے ساتھ ساتھ آپ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ایسے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ کمال. آپ جیسے گلبرگہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بادشاہ خود پہلے تو پیغام بھیجتا ہے اس حوالے سے. پھر میں عرض کروں کہ جو بادشاہ کا پیغام ہے یہ کوئی صرف پیغام نہیں ہے، بلکہ ایک مرید عقیدت مند کا ہاتھ جوڑ کے پیغام موصول ہوتا ہے کہ قبلہ تشریف لے آئیے. پھر وہ اپنے محل سے باہر نکلتا ہے، محل سے باہر نکلنے کے بعد آپ کا استقبال کرتا ہے، پھر آپ کی پالکی اٹھاتا ہے. دیکھیے صرف پالکی نہیں اٹھاتا، یعنی مرشد کی جو عنایات ہیں وہ مرتے دم تک ساتھ ہیں. یعنی جب آپ کا جنازہ بھی جاتا ہے، جب بھی بادشاہوں نے آپ کے جنازے کو کندھا دیا ہے، یعنی ایسا عجیب معاملہ ہے. پھر نہ صرف یہ نسل در نسل، یعنی یہاں فیروز شاہ ایک طرف تو آپ کی پالکی کو لگاتا ہے، لیکن جو محمد شاہ ہے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہے، جو آپ کے بعد آنے والا ہے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ جیسا کہ وہ ٹیریٹری ایسی ہے، آپ کے مزاج میں بہت نرمی پائی جاتی ہے، آپ کے مزاج میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھنس پائی جاتی ہے. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ایک بزرگ مولانا محمد حسین صاحب نے آپ کے بیعت قبول کر لی. تو جب آپ کی بیعت قبول کر لی تو ان کے گھر والوں نے کہا، ان کی بہن نے کہا، تم نے کیا دیکھا قبلہ میں جو تم نے ان سے بیعت قبول کر لی؟ کوئی خاص چیز تو دیکھ لیتے جس کی وجہ سے علیہ باللہ تم بیعت قبول کرتے ہیں. تو کہا تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں جو میں نے دیکھا ہے. تو آپ کی بہن کے داماد جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جیسے ہی دروازے سے اندر انٹر ہونے لگے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبلہ ایک چارپائی پہ تشریف فرما ہے، مسند لگی ہوئی ہے، مسکرا رہے ہیں اور امامہ شریف باندھ رکھا ہے اور ہاتھ میں بہت خوبصورت سا پنکھا ہے، اس سے ہوا جھل رہے ہیں. تو دل میں یہ گمان رکھ لیا کہ اگر یہ کسی مقام اور مرتبے پہ فائز ہیں تو یقیناً یہ چیز مجھے عنایت کر دیں گے. ٹھیک ہے، میں ان سے فرمائش نہیں کروں گا لیکن یہ عنایت کر دیں گے. آپ کے اوپر ایک القاء کی صورت بنتی ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے جو بزرگان کا خاص تزکیے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اب ایک عجیب معاملہ جب پیش آیا، جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا، اے نوجوان میں تجھے ایک واقعہ بتاؤں. بغداد میں ایک آدمی تھا اور اس کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ تھا. وہ رش لگا لیا کرتا تھا لوگوں کے درمیان میں اور کہتا تھا جو چوری کرے گا اپنے گدھے کے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتا تھا اور کہتا تھا جو شخص چوری کرے گا یہ گدھا جا کے اسے پکڑ لے گا. اب دیکھیے کیا عجیب معاملہ ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی چوری کرتا تھا تو وہ گدھے کی آنکھ سے پٹی اٹھاتا تھا اور وہ گدھا جا کے اس بندے کے کپڑے کھینچتا تھا اور پکڑ کے لے آتا تھا، چور پکڑا جاتا تھا. کہنے لگے کہ میں کرامت کا اظہار کروں تو کیا اظہار کروں،
کیا اظہار کروں کہ اس گدھے کو اس گدھے سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے. یعنی آپ اس حد تک جو ہے نا بدرجہ احتیاط اپنے آپ کو رکھے ہوئے تھے, اتنا چھپائے ہوئے تھے اپنے معاملات کو, لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنی محبت میں تمہیں یہ دونوں چیزیں عنایت کرتا ہوں. مان گیا کہ دیکھیے یہ چشت کا سلسلہ تھا جو آج بھی رواں دواں ہے. بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے. ناظرین کرام, گفتگو جاری ہے لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. لیتے ہیں ایک بریک اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اس مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ یوں ہی برقرار رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے, اور بہت ہی لمبی ڈسکشن ہوئی, بہت ہی ڈیپ میں ہم نے گفتگو کی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, آپ کی ولادت کے حوالے سے. مفتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا حکم ہے ان کے وصال کے حوالے سے, کیا مطلب ان کے وصال کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے, کیا حکم فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, اس دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے. بے شک. جتنا وقت بھی آدمی گزار لے جانے کا ایک دن متعین ہے. حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی قانون قدرت کے پابند ہیں. بے شک. انہوں نے ایک طویل عمر پائی, یعنی تقریباً 100 سال عمر جو ہے تھی ان کی, اور اس طویل عمر میں انہوں نے دین کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا انہوں نے, اسلام کی اشاعت کی, کیونکہ اس وقت جو ہے کفار کی آبادی وہاں پر زیادہ تھی. تو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے بہت کارنامے سر انجام دیے. اور پھر ان کا ایک سلسلہ جو تھا اس میں توسع پیدا ہو گیا, اور بے شمار ان کے خلفاء تھے. یعنی مریدین کا حلقہ تو تھا ہی تھا, خلفاء کا حلقہ بھی بڑا وسیع تھا, اور اس میں ان کے 2 صاحبزادے تھے. ایک کا نام بھی محمد تھا, دوسرے کا نام بھی محمد تھا. تو ایک کے ساتھ اکبر لگا دیا جاتا تھا اور دوسرے کے ساتھ اصغر لگا دیا جاتا تھا. تو دونوں کے نام محمد تھے, باپ کے نام بھی محمد. یہ ایک عجیب و غریب ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا نام بھی محمد ہے, باپ کا نام بھی محمد ہے, دادا کا نام بھی محمد ہے. کیا بات ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسان الہی ہے. تو اسی طریقے سے حضرت گیسو دراز کے یہ صاحبزادے جو ہیں دونوں کا نام محمد ہے, تو وہ بھی آپ کے جانشین تھے, ان کو بھی آپ نے خلافت بخشی تھی. اور وہ چھوٹے صاحبزادے جو ہیں وہ آپ کے وہ تھوڑے مست کے تھے, مست حساب سے رہتی تھے مستی میں. اور یہ جو بڑے صاحبزادے تھے یہ بڑے عالم و فاضل اور بہت ہی جلیل القدر انسان تھے, لیکن یہ ان کی حیات زہری میں انتقال فرما گئے تھے. تو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 825 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ظاہر ہے وہ خطہ جو تھا ان کے ماننے والے, محبت کرنے والے اور چاہنے والوں کا تھا. تو عظیم الشان ان کی نماز جنازہ ہوئی اور گلبارگاہ شریف میں ان کی تدفین ہوئی. اور وہ جو ان کے چھوٹے صاحبزادے تھے جن کو محمد کے ساتھ میں اصغر لگایا جاتا تھا, وہ ان کے نیب بنے, ان کے جانشین بنے. اور اس طریقے سے جو کام حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے تھے تو وہ کرتے رہے. تو آج بھی ان کی خانقاہ جو ہے وہ آباد ہے, اور وہاں کے باشندے, وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان سے آج بھی بھرپور طریقے سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ کو مسند نشین آپ نے کس کو دی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو معاملات بزرگان کے ساتھ پیش آتے ہیں یقیناً اولاد اس کی عینی اور چشمدید گواہ ہوتی ہے. تو یہ جو معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے یقیناً وہ وعدہ جو اللہ رب العزت کا, جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہرحال پورا ہونا ہوتا ہے. آپ کے 2 نظریات ہیں. آپ بڑے عجیب باریک بین تھے. آپ کہتے تھے کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ زندگی اہم ہے یا موت اہم ہے. تو بڑا عجیب سوال تھا. تو آپ فرماتے ہیں بہت زبردست جواب جو کہ آج تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا بہترین جواب کہیں نظر نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی زندگی, ظاہری زندگی موجود تھی تو اس وقت تک تو زندگی اہم تھی. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے, دنیا سے ظاہری زندگی کی بات فرماتے ہیں, تو اب موت اہم ہے. تو وہ وعدہ جیسے پورا ہوا, یعنی وہ جو زندگی اور موت کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا رضا الہی سے. تو آپ کی مسند پر جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے تھے, دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی کیا بہترین وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیٹا اس کا بھی نام محمد, دوسرا بیٹا اس کا بھی نام محمد, یہ تعلق ہے. دادا اس کا نام علی. آپ کے شجرہ نسب کے اندر دیکھتے ہیں تو 4 نام علی نظر آتے ہیں. یہ ایک تعلق کی وجہ نظر آتی ہے, ایک قربت اور محبت کے اہل بیت سے وجہ نظر آتی ہے, خود اہل بیت ہوتے ہوئے. تو
تو یہاں پر وہ جو سلسلہ تھا وہ چلنا تھا یقیناً سلسلہ چشت کا، اور یقیناً وہ اولاد جو تھی وہ چشمدید گواہ تھی اس معاملے میں۔ تو اس کی مسند کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ بھی یقیناً غیبی تھا۔ آپ نے خود فیصلہ نہیں فرمایا، یہ فیصلے غیبی ہوتے ہیں، اور خود اس میں ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منشا ضرور شامل ہوتی ہے، مرضی ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر حکم الہی کے بغیر یہ فیصلے ممکن نہیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو آپ نے فیصلہ فرمایا اس میں آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں جس کو محمد اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ مسند نشید ہوئے اور بہت بہترین طریقے سے اپنے والد کی جو کارہائے زندگی ہے آج الحمدللہ جو ہمارے پاس موجود ہے، اپنے ملفوظات کو محفوظ فرمایا۔ آپ کے مختلف ملفوظات ہمیں ملتی ہیں جن کی تعداد کم و بیش 195 ہے، کہیں پر مورخین نے 105 بھی لکھا ہے، واللہ عالم جو بھی ہے بات، لیکن اس کے اندر جو 61 ملفوظات ہیں وہ آج بھی ریکارڈ پر ہیں، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ بلند پایہ عالم دین تھے، اور وہی چیز آپ کے بیٹے میں بھی منتقل ہوئی، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، سلسلہ بس سلسلہ وہ چلتا رہا سینہ بہ سینہ۔ مفتی صاحب اگر بات کریں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے تو کیا تعلیمات ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، سلسلہ چشت جو ہے اپنا ایک تفرد رکھتا ہے اس خطے میں۔ صوفیہ کے جتنے سلاسل ہیں اس خطے میں سب سے اولیت سلسلہ چشتیہ کی ہے، اور سلسلہ چشتیہ اپنا ایک خاص رنگ رکھتا ہے، اور اس رنگ میں عشق جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا شیخ طریقت ہوتا ہے اس سے ایک والہانہ محبت ہو جاتی ہے، یعنی سلسلے میں داخل ہوتا ہے جب آدمی تو جس طریقے سے بارش برستی ہے تو آدمی کا بدن گیلا ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے جب علم و عرفان کی بارش برستی ہے شیخ کی طرف سے تو ہر ایک کے دل میں شیخ کی محبت جو ہے وہ موجزن ہو جاتی ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ کا یہ نمایاں امتیاز ہے کہ ان کے اندر جتنے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں ایک عشق ان میں پایا جاتا ہے اپنے شیخ سے والہانہ محبت جو ہے۔ تو حضرت چراغ دہلوی کا جو پیغام حضرت گیسو دراز تک پہنچا وہ بھی یہی تھا، اور حضرت گیسو دراز نے جو پیغام آگے دیا وہ عشق کا پیغام دیا، اللہ سے عشق، اللہ کے نبی سے عشق، اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے عشق، اس معنی میں کہ ان سب کو ہدایت یافتہ بنا دیا جائے۔ تو یہ دین کا عشق ہے، تو یہ ان کے اندر جو ہے نا موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اصل پیغام تھا وہ یہی تھا کہ دین سے والہانہ انداز میں محبت کی جائے، اور دین کے معاملے میں کسی سے صلح نہ کی جائے، یعنی اس کے خلاف پر کسی سے صلح نہ کی جائے، اور کوئی جو ہے نا کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا جائے کہ جو دین کی بنیادوں کے خلاف ہو، اور مقصد بادشاہ کے دربار میں ہوں یا آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، مقصد ایک ہی ہے کہ دین اسلام کی اشاعت۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ ہی ایسا ہے، دین کی اشاعت و تشریح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے، آپ کے اقوال کیا ہیں، کس طریقے سے آپ نے اپنے مریدین کو اقوال پیش کیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں قبلہ مفتی صاحب کی بات میں چھوٹا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے جو بات فرمائی اس میں بڑا اہم، اور دیکھیے یہ سلسلہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ دوسرے سلاسل اس خطے کے اس سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، اس شریف میں موجود ہیں، مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ شریف تشریف لے جا کے وہاں ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ لگتا ہے دہلی سے آج نور اٹھ چکا ہے، لگتا ہے وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ دہلی سے نور نہیں اٹھا ہے، دہلی میں آج بھی نور موجود ہے۔ اور وہ نور کیا ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہوں کہ وہ بزرگ دوڑتے ہوئے دہلی تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے ان کی بیعت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے تعلیمات قبول کرتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ دیکھیے یہ وہی چیز ہے کہ یہاں بیٹھے دہلی میں ہیں لیکن حکم مدینہ سے ہو رہا ہے، اور کس خطے میں، یعنی سندھ کے خطے سے ایک بزرگ جا رہا ہے مدینہ اور وہاں سے حکم ہو رہا ہے۔ تو یہی وہ تعلیمات ہیں جو تسلسل ہے، جہاں پر ایک شخص نے اپنی زندگی کو بانٹ رکھا ہے۔ آپ اپنی تعلیمات میں فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 3 جزو ہیں۔ پہلا جزو اس کے اپنے لیے ہے، دوسرا جزو اس کے رب کے لیے ہے، اور تیسرا جزو مخلوق خدا کے لیے ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اپنے حصے کو قربان کر دے مخلوق خدا کے لیے۔ تو یہی آپ کی بنیادی تعلیمات ہیں، یہی وہ سبق ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے پینیٹریٹ کیا ہارٹ ٹو ہارٹ، اور یہ آج بھی ہندوستان کے اندر، دیکھیے ہندوستان کے اندر بہت ہی ریپلیکا مذاہب بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے اسلام ایک مایہ ناز مذہب کے طور پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہاں پر، یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی نیند کو بہت اہمیت دیتے ہیں، آپ کے یہاں نیند کی اہمیت بہت ہے، لیکن آپ نیند کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ نیند بھی 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ نیند کا ایسا ہے، پہلا حصہ رات کا ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے
ورد و وظائف میں مشغول رہیے۔ دوسرا حصہ ایسا ہے جس میں آپ آرام کر لیجئے۔ تیسرا حصہ ایسا ہے کہ آپ مراقبے کی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھیں۔ دیکھیے یہ جو مراقبہ ہے، جو میڈیٹیشن ہے، انسان کے اندرون سے صفایا کرتا ہے اور انسان کا تعلق بندے کے اندر سے تعلق نکل کے اس رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ معاملہ آپ سکھا رہے ہیں۔ پھر آپ اشراق کی بات لے لیں، چاشت کی بات لے لیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فجر کی سنتوں کے لیے وضو کر لے تو اب اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ کے ہی اٹھے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، نہ رزق کے معاملے ہوں گے نہ پریشانیاں ہوں گی۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو آج بھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ چشت کے وظائف پڑھنے والوں کو اور چشت کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے رزق میں جو فراوانی ہے، یہ صرف اور صرف سیدنا شیخ کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور ان کی تعلیمات کا صدقہ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کوئی میسیج آپ دینا چاہیں، کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں سلسلے سارے سلاسل موجود ہیں، تو جو ہماری پاکستان کی عوام ہے، ہماری اس سے درخواست ہے کہ یہ ان سلسلوں کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ یہ سلسلے وہ ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور اتباع دونوں موجود ہیں، تو یہی اصل ہدایت ہے۔ تو اس لیے یہ جو سلاسل ہیں ہمارے، یہ ان کے ساتھ وابستہ ہوں۔ کسی کا میلان نقش بندیہ کی طرف ہے تو وہ ادھر وابستہ ہو جائیں، کسی کا چشتیہ کی طرف ہے تو وہ ادھر وابستہ ہو جائیں، کسی کا قادریہ کی طرف ہے تو وہ ادھر وابستہ ہو جائیں۔ یہ سارے ہمارے اپنے سلاسل ہیں، اور کہیں بھی کوئی جائے گا تو وہ سب ایک ہی ہیں، سب جا کے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ قبلہ نے ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں اسی کو مان لیجئے، یہی میرا پیغام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب یہاں تشریف فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرماتے ہیں۔ آج گفتگو ہو رہی تھی حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، آپ کے اوصاف کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، احوال زندگی پر ہم نے گفتگو کی۔ یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے، آپ کا نام بھی ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، اس پر تو جتنے پروگرام کیے جائیں میں سمجھتا ہوں کم ہے، کیونکہ وقت ابھی اجازت نہیں دیتا کہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان حافظ محمد رحیم احمد کو دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے